الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ چھٹے پارے کا پہلا اور دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع میں اللہ پاک نے زبان کی حفاظت کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کو بولنے کی اجازت ہے. لیکن اگر مظلوم شریف ہے اور وہ بولنے کی اجازت کے باوجود معاف کر دیتا ہے تو اللہ پاک نے اپنی بھی معافی کا اور ظالم سے انتقام لینے کا وعدہ کیا ہے. پھر کفار مکہ اور یہود و نصارہ جو ایمان لانے میں اپنے اپنے الگ نظریات رکھتے تھے، ان کو اللہ نے بیان کر کے ان کے غلط نظریات کی تردید کی ہے
اور صحیح ایمان لانے والوں کو اللہ نے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے یہودیوں کے مجرمانہ مطالبوں کو پیش کیا ہے، جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبہ کرتے تھے، ایسا کر کے بتاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے اور اس میں ان کی شرارتیں پوشیدہ ہیں، ان کے جرائم اور ان کے مظالم پوشیدہ ہیں۔ اس طرح اللہ نے مختصر انداز میں یہودیوں کی پوری تاریخ اس رکوع میں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی بدگوئی میں اپنی زبان کھولے۔ ہاں، اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اگر مظلوم ظاہری اور باطنی اعتبار سے بھلائی ہی کرتا رہے اور کم از کم برائی سے درگزر کرے تو اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور انتقام لینے کی قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نیا نکال لیں، ایسے لوگ پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ہیں، ایسے ایمان والے مخلص لوگوں کا اجر و ثواب ضرور اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا بے انتہا مہربان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب یہودی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی تحریر نازل کر دیں، تو یہ کوئی اچنبھے کی اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے مجرمانہ مطالبات کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں اللہ کو ہماری آنکھوں سے دکھا دو، تب ہم ایمان لائیں گے۔ ان کے اس بیجا مطالبے پر اچانک ایک بجلی کا کڑاکا ان پر ٹوٹ پڑا اور وہ سب ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح پھر انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی بچھڑے کو معبود بنایا۔ ہم نے انہیں پھر بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل دی توریت کتاب کی شکل میں، اور ہم نے ان یہودیوں کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر ان سے مضبوط عہد لیا کہ اس کتاب کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سنیچر کے دن کے قانون میں حد سے آگے مت بڑھنا، ظلم و زیادتی مت کرنا، اور ان سے اس سلسلے میں بھی ہم نے بہت مضبوط عہد لیا تھا، مگر وہ اپنے عہد کو توڑتے رہے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل کرتے رہے، اور پھر بھی یہ کہتے رہے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اسی وجہ سے وہ ایمان بہت کم لاتے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بھی بہت شدید الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے جو رسول اللہ ہیں، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا،
بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا. اور بے شک جو عیسائی لوگ اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی پختہ علم نہیں ہے، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ ہر چیز پر غالب ہے، قدرت اور طاقت والا ہے اور حکمت والا ہے. اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے. سب ان پر ایمان لائیں گے، اور پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں گواہی دیں گے. ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ دوسروں کو روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، جبکہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جانے کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ ایسی چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ہاں البتہ ان یہودیوں میں سے کچھ پختہ علم والے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پر، اور آپ سے پہلے جن کتابوں کو نازل کیا گیا ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے اہل کتاب کو ضرور ہم بہت ہی عظیم اجر و ثواب دیں گے. یہ ان دونوں رکوعوں کا ترجمہ ہوا. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، انسانی معاشرے میں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی حمایت میں اگر کوئی اٹھتا نہیں ہے تو پھر وہ مظلوم کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، ظالم کے خلاف کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بولنے میں کبھی کبھی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ایسی باتیں بھی بول دیتا ہے جو اس کو مناسب نہیں ہوتی ہیں. تو یہ نامناسب باتیں انسان کو اپنی زبان سے نکالنا نہیں چاہیے. ہاں، مظلوم ہونے کی صورت میں چونکہ وہ مجبور ہے تو اس کو کچھ اجازت ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ شرافت سے کام لے اور بھلائی ہی کرتا رہے، ظالم کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے بلکہ درگزر کرے، معاف کر دے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور ظالم سے انتقام لینے کی پوری قوت رکھنے والا ہے. اگر مظلوم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ظالم کے خلاف کچھ کر سکے تو پھر اللہ کی طاقت ظالم کے خلاف ظاہر ہوتی ہے، اور ظالم کو اللہ ایسی پکڑ میں، گرفت میں پکڑتا ہے کہ پھر کوئی طاقت اس کو اس کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتی. انسانی تاریخ میں ظالموں کی فہرست بہت لمبی ہے. ایسے ایسے ظالم کافروں میں بھی آپ کو ملیں گے، مسلمانوں میں بھی آپ کو ملیں گے، جن کے ظلم کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں چھوڑا نہیں. مظلوم کی آہ، چاہے وہ مسلمان مظلوم ہو چاہے وہ کافر مظلوم ہو، مظلوم کی آہ ضرور اللہ تک پہنچتی ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مظلوم کے خلاف ظالم سے میں فوراً تو انتقام نہیں لوں گا، کچھ ظالم کو اور چھوٹ دوں گا، کچھ ڈھیل دوں گا، لیکن جب اس کو پکڑوں گا تو اتنی سخت پکڑ ہوگی میری کہ کوئی شخص اس کو چھڑا نہیں سکے گا. حدیث قدسی میں اللہ پاک نے وارننگ دی ہے، اور ایسا پوری انسانی تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ جتنے بھی ظالم گزرے ہیں ان ظالموں پر اللہ کا کوڑا برسا ہے، اللہ کا ڈنڈا برسا ہے،
اللہ نے ان سے انتقام لیا ہے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلم ہوں۔ ظالم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی مظلوم کو یہ شرافت کا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کوئی ایکشن نہ لے بلکہ معاف کر دے تو پھر اللہ ضرور انتقام لے گا، اور وہ بھی معاف کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایمان لانے کے بارے میں یہودیوں کے غلط نظریے کی تردید کی ہے۔ یہودی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے اور کسی پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، اور صاف کہتے تھے کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کسی اور پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، اور صاف وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ ایمان کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے پیغمبروں کو برحق مانا جائے۔ جن پیغمبروں کے نام قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں ان کے نام کے ساتھ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جن پیغمبروں کے نام قرآن کریم میں اللہ نے ذکر نہیں فرمائے اور کسی صحیح حدیث میں ان کا نام نہیں آیا ہے، تو مطلق یہ کہنا کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کو ہم مانتے ہیں اور سب پر ہمارا ایمان ہے، سب کو ہم اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں، یہ پیغمبروں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اگر اس طرح کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں جو کسی پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن یہودیوں میں سے بھی عیسائیوں میں سے بھی کچھ ایسے سچے لوگ تھے جو بولتے تھے کہ ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا رسول مانتے ہیں۔ ان کی اللہ نے تعریف کی ہے اور فرمایا کہ ان کو ان کا اجر و ثواب اللہ ضرور دے گا۔ یہودیوں میں ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، ان کو پتہ چلا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے جوابات دے دیے، تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول، سچے نبی، سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ جو میں نے سوالات کیے تھے اس کے جوابات پیغمبر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ فوراً ایمان لے آئے۔ ان کے خاندان کے اور بھی لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ تو جو اچھے لوگ تھے وہ تو ایمان لے آئے۔ ایسے عیسائیوں میں بھی نجران کے وفد میں جو عیسائی آئے تھے وہ اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان نہیں لائے، لیکن جب ان کے پاس حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا ٹیکس وصول کرنے کے لیے، تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مسلسل آنے جانے کی وجہ سے ان کے اندر بھی ایمان کامل پیدا ہو گیا، اور وہ کامل طور پر ایمان لے آئے۔ وہ عیسائی بھی ایمان لے آئے۔ حبشہ کے جو مہاجرین تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں، وہ سارے حبشہ کے مہاجرین کے لیڈر تھے، ذمہ دار تھے۔ حبشہ میں جا کر یہ آرام سے رہنے لگے تو مکے کے کافروں نے جا کر بادشاہ کے کان بھر دیے کہ ارے ہمارے یہاں سے کچھ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں بھاگ کر تمہارے یہاں آئے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کو مکہ دوبارہ لے جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ایسے نہیں میں بھیجوں گا، پہلے میں دیکھوں گا کون ہیں، کیا ہیں، کیوں یہاں آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے بلایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو، ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا ہے کہ مکے میں تم پر ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے،
تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جاؤ حبشہ میں، حبشہ کا بادشاہ بڑا عدل و انصاف کرنے والا، بہت شریف اور بہت نیک آدمی ہے، اس کے سائے میں رہ کر تم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے، تو ہم یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے مکے سے آنے والے لوگوں سے کہا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، جاؤ واپس۔ تو مکے سے آنے والے لوگوں میں ایک بہت کائیاں کافر بھی تھے اس وقت، بعد میں ایمان لائے، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا بادشاہ سے دوسرے دن کہ بادشاہ سلامت، یہ جو ہمارے یہاں سے بھاگ کے آئے نا لڑکے اور لڑکیاں، ذرا ان سے بلا کے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اب دوسرے دن پھر ان کو بلایا گیا، اور جب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مسیح یسوع کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ مریم کی تلاوت سن کر بادشاہ رونے لگا۔ بادشاہ کے ارد گرد جتنے بھی اس کے پادری تھے، جتنے بھی مذہبی پیشوا تھے، وہ سب رونے لگے، اور سب نے یہ کہا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہی صحیح عقیدہ ہے اور ہم لوگ غلط عقیدے پر ہیں۔ تو بادشاہ بھی ایمان لے آیا، سارے ان کے پادری اور مذہبی پیشوا بھی ایمان لے آئے۔ تو یہودیوں میں سے کچھ شریف لوگ تھے، وہ بھی ایمان لے آئے، عیسائیوں میں کچھ شریف لوگ تھے، وہ بھی ایمان لے آئے، اور باقی یہودی اور باقی عیسائی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے ایمان لانے والے اہل کتاب کی تعریف کی ہے اور ان کے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے یہودیوں کی شرارتیں ذکر کی ہیں، بہت مختصر انداز میں، لیکن بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، اگر تفصیل سے بیان کریں گے تو کئی ہفتے لگ جائیں گے، اور وہ سب چیزیں آپ کو بیان کی جا چکی ہیں اور آپ کے علم میں آ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو اس وقت تک پیغمبر نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے آسمان سے لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار نہ دو۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں آسمان سے لکھی ہوئی کتاب آ رہی ہے، تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب یہودی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان کے لیے کوئی لکھی ہوئی تحریر نازل کر دیں، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مجرمانہ مطالبے کر چکے ہیں۔ اب وہ کیا مطالبات تھے وہ بتا رہے ہیں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یہ سب آپ واقعہ سن چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا کوہ طور پر توریت دینے کے لیے، تو 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے سے رہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک عجیب سی قوت پیدا ہوتی ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کہا جاتا ہے۔ ایک عجیب روحانی کیفیت ہوتی ہے روزے دار کی جو کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتی۔ چھوٹا بچہ بھی روزہ رہتا ہے تو افطار سے پہلے کھاتا نہیں ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، پانی کا مٹکا موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے۔ روزے کی ایک عجیب ادا ہے، ایک خصوصیت ہے۔ تو 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رہے، اور پھر اللہ نے لکھی لکھائی تختیوں کی شکل میں توریت عطا فرمائی، لکھی لکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کر آئے، اپنی قوم کے سامنے پیش کیے، تو قوم نے کہا کہ ہم مانیں گے ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے، ہم کیسے مان لیں؟ اللہ نے آپ کو یہ تختیاں دی ہیں توریت کی، یہ کیسے ہم مان لیں؟ جب تک آپ ہم کو اللہ کو آنکھوں سے دکھا نہیں دیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کو ہم کو دکھاؤ، ہم اپنی آنکھ سے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تبھی ایمان لائیں گے۔ تو اس وقت جتنے مطالبہ کرنے والے لوگ تھے ان پر ایک بجلی کا کڑاکا آیا اور وہ سب جل کر بھسم ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ معاف کر دیجیے، میری قوم کے لوگ تھے،
اگر یہ مر جائیں گے تو لوگ مجھ کو بدنام کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی تدبیر کسی آئیڈیا سے ان کو مار ڈالے. تو اللہ نے پھر زندہ کر دیا. یہ ان کی شرارت تھی. اچھا زندہ ہو گئے نا. اب زندہ ہونے کے بعد آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بولو یہ اللہ کی کتاب ہے نا. تو کچھ بول ہی نہیں رہے. قوم کے سامنے توریت پیش کیے تو توریت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. بولے اتنی سخت کتاب, اتنے سخت احکامات ہم نہیں مانیں گے. اتنی مشکل شریعت ہم کو نہیں چلے گی, ہم کو آسان شریعت چاہیے. ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آسان ہے مشکل نہیں ہے, آسان ہے مشکل نہیں, لیکن مان ہی نہیں رہے تھے. تو اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور کو ایسے لٹکا دیا تھا. مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانیں گے تو پورا پہاڑ تمہارے پر پھینک دیا جائے گا, پیچھے نہ ہو جائیں گے. ہاں مانتے مانتے مانتے. پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں سر پر, پھر کہتے ہاں مانتے مانتے مانتے. پھر اس کے بعد ان کی شرارت دیکھو. ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر, تو ادھر انہوں نے سامری نام کا ایک آدمی تھا, اس نے سارے زیورات سونے چاندی کی جمع کر کے ان کو پگھلا دیا, اور پگھلا کر ایسے ٹیڑھا میڑھا بچڑا بنایا, اور بچڑے میں اس نے کچھ چمتکاری کی اور بچڑا بھیاں بھیاں کرنے لگا. صرف بھیاں بھیاں اور کچھ بھی نہیں. نہ وہ بات کر رہا تھا, نہ کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا, کچھ بھی نہیں, صرف بھیاں بھیاں آواز آ رہی تھی اس میں سے. تو سامری کے اس بنائے ہوئے بچڑے کو ان لوگوں نے اپنا معبود سمجھ لیا, اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے گئے, ارے خدا تو یہی ہے, وہ تو بھٹک گئے ہیں, ان کو خدا کیا ملیں گے, یہ دیکھو تمہارے سامنے, اس کی عبادت کرو. تو ہزاروں یہودی اس کی عبادت کرنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا, جبکہ ان کے سامنے واضح دلائل آ چکے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے, ان لوگوں کے سامنے اس بچڑے کو توڑ کر چورا چورا کر کے نہر میں بہا دیا. جس کو وہ خدا مان رہے تھے اس کو چورا چورا کر کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے نہر میں بہا دیا, اور ان سے کہا کہ دیکھو اگر یہ خدا ہوتا تو کچھ تو میرا بگاڑتا نا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے میں نے کر دیے, اس کا ذرہ ذرہ میں نے بکھیر دیا, میرے خلاف کچھ تو ایکشن کرتا نا, یہ ایکشن لیتا نا, کچھ بھی تو نہیں کیا اس نے. اتنی واضح دلیل کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے. پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا. اللہ کی معافی کیسی تھی اس وقت کہ جتنے بچڑے کی عبادت کرنے والے تھے ان کو قتل کیا گیا, اور جو بچڑے کی عبادت کرنے والے نہیں تھے ان کے ہاتھوں ان کو قتل کرایا گیا. یہ ان کی معافی تھی. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت میں, امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں, اگر کسی سے کوئی کفریہ یا شرکیہ بات یا حرکت ہو جائے تو اس کو سخت سزا نہیں دی جاتی ہے, اس سے پھر سے کلمہ پڑھایا جاتا ہے, پھر سے کلمہ پڑھایا جاتا ہے, اس کو ایمان میں پھر سے داخل کیا جاتا ہے, اور پھر اس کا ایمان بحال ہو جاتا ہے. نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی کبھی, لیکن اس میں کوئی سختی نہیں ہے. اللہ نے نرم شریعت مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے عطا فرمائی ہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو مان تو لیے, ہاں مان لیں گے, پہاڑ اپنی جگہ آ گیا. اب اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ چلو اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. تو جس قوم سے جہاد کرنا تھا وہ قوم بہت طاقتور قوم تھی, ڈیل ڈول والی, لہیم شہیم قوم تھی. بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ ہم سے جہاد نہیں ہوگا, تم اور تمہارا پروردگار تم دونوں جاؤ اور تم دونوں جہاد کرو, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے, ہم سے جہاد واد نہیں ہوگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی اس جواب پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میرے بس میں صرف میری ذات اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کی ذات ہے, باقی میری پوری قوم میری نافرمان ہو گئی ہے, اب میرے اور اس قوم کے درمیان جدائیگی پیدا کر دے, فیصلہ ہی کر دے. تو اللہ پاک نے 40 سال تک اس قوم کو بھٹکا دیا تھا ایک میدان میں
کہ تم اس میدان میں 40 سال تک رہو گے، تم نکلنا چاہو گے، جہاں سے اٹھے تھے وہیں پھر دوبارہ دوسرے دن وہیں نظر آؤ گے، آگے بڑھ ہی نہیں سکو گے۔ 40 سال تک وہ اسی میدان میں گھومتے رہے، اس میدان سے آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔ اب اس میدان میں نہ کہیں کھانا، نہ کہیں پینا، نہ کہیں کوئی سونے کا انتظام، نہ کوئی آرام اور راحت کی چیز، تو ساری قوم پریشان ہو گئے۔ بہرحال پیغمبر ہوتے ہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ مشفق و مہربان ہوتے ہیں۔ پیغمبر اپنی امت کے حق میں ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ امت چاہے نافرمانی کرے لیکن پیغمبر کا دل بہرحال ان کے لیے شفقت والا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اے اللہ میری قوم کو پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، اے اللہ اس قوم کو پانی پلا دے، پانی کا انتظام کر دے، کھانے کا انتظام کر دے۔ تو وہاں ایک چٹان تھی، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اپنے عصا کو اس چٹان پہ مارو، 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی یعنی بیٹے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سورہ یوسف میں آپ سنیں گے انشاءاللہ 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، وہ 11 ان کے بھائی تھے اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یہ 12 بھائی کے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے۔ اللہ نے ہر ایک قبیلے کا الگ الگ چشمہ جاری کروا دیا۔ ڈنڈا مارنے کے بعد اس پتھر کی چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سارے قبیلے والے اپنے اپنے آسانی سے پانی لے کر پانی کی پیاس بجھانے لگے۔ اور کھانا کہاں سے ملے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی تو اللہ نے من و سلوہ نازل کیا۔ یہ سب آپ سن چکے ہیں۔ من و سلوہ، من حلوہ ہوتا تھا، حلوہ پتوں پر شبنم کی طرح قطرے اس کے بکھرے ہوئے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے اور وہ سب سمیٹ لیتے تھے۔ حلوہ اچھی خاصی مقدار میں ہوتا تھا، میٹھا میٹھا، بہت لذیذ، وہ کھا لیتے تھے۔ اور سلوہ یہ بٹیر ہوتی تھی، بٹیر ایک دم ایسے قریب، 10 پکڑ لو، 20 پکڑ لو، 15 پکڑ لو، 5 پکڑ لو، جتنی چاہے پکڑ لو، بھاگتی نہیں تھی، پکڑ کے ذبح کر کے وہیں بھون بھان کے کھا لیتے تھے۔ پرندہ کھاتے تھے، پرندے کا گوشت سب سے عمدہ گوشت مانا جاتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ نے سورہ واقعہ میں خود بیان فرمایا ہے، پرندے کا گوشت جنتیوں کو ملے گا جو ان کو بہت مرغوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا۔ تو یہ پرندے کا گوشت کھاتے تھے روزانہ، اور سلوہ من یعنی حلوہ ان کو ملتا تھا۔ کتنا شاندار کھانے کا انتظام تھا، لیکن انسان ہے ٹیڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ روز روز وہی، ارے کچھ نیا کھلاؤ نا۔ کیا نیا کھائیں گے؟ ککڑی، گیہوں، پیاز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھائے کہ یہ اتنی اعلیٰ قسم کی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، وہ تم نہیں لے رہے ہو، اور یہ ادنا درجے کی تم کیا کہتے ہیں چیزیں مانگ رہے ہو، نہیں ہم تو یہی لیں گے، ہم کو یہ نہیں ہونا۔ تو پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ فلاں بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، لیکن سجدہ کرتے جانا، اور حتتن کہتے جانا، یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سجدہ کرتے ہوئے جانا اور استغفار پڑھتے ہوئے جانا۔ تو یہ ایسی ٹیڑھی قوم تھی کہ جب اس شہر میں جانے لگے تو ایسے سیدھے بیٹھ گئے اور ایسے رینگتے گئے، سجدہ کرتے نہیں گئے بلکہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، اور حتتن کہنے کے بجائے حنتتن، گیہوں کرتے گئے۔ ایسے بے وقوف اور احمق یہ لوگ تھے۔ اس پر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جانا، لیکن وہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں گئے تھے۔ پھر اس سے ہم نے کہا تھا کہ سنیچر کے قانون میں حد سے آگے مت بڑھنا، ظلم و زیادتی مت کرنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، دونوں قوموں کو جمعہ کا دن دیا عبادت کرنے کے لیے. جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے. تو یہودیوں نے کہا نہیں، ہم کو تو سیٹرڈے ہونا، سنیچر کا دن ہونا. یہودیوں نے کہا ہم کو سنیچر کا دن ہونا، اور عیسائیوں نے کہا ہم کو سنڈے ہونا، اتوار کا دن ہونا، جمعہ کا دن نہیں لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم کو اللہ نے جمعہ کا دن دیا عبادت کے لیے تو ہم نے خوشی خوشی لے لیا. جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اس دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس لمحے میں جو بھی مسلمان اللہ سے دعا کرے اللہ ضرور وہ دعا قبول کرتا ہے. اب وہ لمحہ کون سا ہے؟ علماء کی مختلف رائے ہیں. ان میں سب سے افضل رائے اور سب سے بہتر رائے یہ ہے کہ وہ لمحہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک ہوتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کب ہوتا ہے. تو اب عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اگر کوئی دعا مانگتا رہے، مسلسل دعا مانگتا رہے، تو امید ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا. اور یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. بہت بڑے بڑے مسائل، بہت بڑی بڑی چیزیں اللہ سے مانگی گئیں اور اللہ نے پھٹکے میں دے دیا، چٹکیوں میں دے دیا. اتنی آسانی سے اللہ نے دیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا حقیقتاً. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک جمعہ کے دن یہ بہت قیمتی لمحہ ہوتا ہے. بس اتنے وقت میں اللہ سے دعا کرو. اور مسجد میں جب کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے والا مانا جاتا ہے. تو اگر وہ دعا مانگتے رہے اور مغرب کی نماز کے انتظار میں رہے تو اس کو ایسا مانا جائے گا جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک لمحہ آتا ہے کہ اللہ کا کوئی ایمان والا بندہ اس لمحے میں نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. تو اب عصر کے بعد سے تو کوئی نماز ہے ہی نہیں. تو علماء نے بیان فرمایا کہ اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب تک اگر کوئی مسجد میں نماز کے انتظار میں، مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے تو اس کو ایسا ہی مانا جائے گا جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد میں جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز پڑھنے والا مانا جاتا ہے، اور فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو جمعہ کا دن ہم نے لے لیا، لیکن یہودیوں نے سنیچر کا دن لیا. اب سنیچر کے دن یہودیوں کو یہ تاکید تھی کہ پورا دن عبادت میں گزارنا، کھانا پکانا بھی نہیں، کاروبار کرنا بھی نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ 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 اللہ، عبادت عبادت عبادت. تو ایک بستی تھی سمندر کے کنارے. اس بستی کے لوگ مچھیرے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے. تو ہفتہ بھر مچھلی آتی نہیں تھی قریب، اندر بہت دور رہتی تھی. اور سنیچر کے دن مچھلی ایک دم آ کے اچھلتی تھی، کودتی تھی، بڑی بڑی مچھلی اچھلتی تھی، کودتی تھی. اب سنیچر کے دن تو منع کیا گیا تھا، کچھ کام کرنا نہیں، ہاں صرف اللہ اللہ کرنا، صرف عبادت کرنا. ابھی دیکھتے تھے تو کیا سوچتا رہے یار، اتنی بڑی بڑی اتنی موٹی موٹی مچھلی ایسی قریب آ کے بھاگ جا رہی، کیا کرنا یار کیا. پھر انہوں نے آئیڈیا کیا. انہوں نے کیا کیا کہ سنیچر کے دن وہ کیا کرتے تھے، مچھلیاں اچھلتی تھی، کودتی تھی، آتی تھی، تو سمندر سے اپنے گھر کے پاس ایسے ایک لکیر، ایسے گڑھا کھود دیتے تھے. گڑھا کھود کے ایسے لائن، ایسے نالی ایسے کھود کے، اور پھر اپنے دروازے کے پاس خوب بڑا گڑھا کھود دیتے تھے، پورا پانی اس میں آ جاتا تھا. تو دیکھتے رہتے تھے، مچھلی آتی تھی، بھاگتے بھاگتے اچھلتے کودتے، اور اس گڑھے میں آتی تھی. جیسے گڑھے میں آئی بس فوراً اس گڑھے کو بند کر دیتے تھے، فوراً اس گڑھے کو بند کر دیتے تھے اور جا کے اللہ اللہ کرنے لگ جاتے تھے. وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اور نیک لوگوں نے ان کو منع کیا کہ اس طرح کرو مت، سنیچر کا دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن نہیں مانے. تو جو نیک لوگ تھے وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے. ان کو سمجھا کر تھک گئے، لیکن نہیں مانے تو بستی چھوڑ کر چلے گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس بستی میں جہاں یہ مچھیرے رہتے تھے کسی کی آواز ہی نہیں آ رہی، ایک دم سناٹا، خاموشی.
تو جو نیک لوگ دوسری بستی میں گئے تھے ان کو تجسس ہوا کہ کیا بات ہے، ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. تو جا کے دیکھے تو صرف بندر اور خنزیر نظر آ رہے تھے. تو اللہ نے اس سنیچر کے دن کے قانون کو توڑنے والے یہودیوں کو اتنی سخت سزا دی کہ ان کو بندر اور سور بنا دیا. اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو تاکید کی تھی کہ سنیچر کے دن کے قانون کو توڑنا مت، اور اس سلسلے میں ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا، مگر وہ اپنے عہد کو توڑتے رہے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے. تو اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی. دل پر مہر لگنے کا مطلب ہے کہ اب ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ان میں ایمان لاتے نہیں ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر 20 یہودی بھی مجھ پر ایمان لے آتے، اور ایک روایت میں 10 یہودی بھی مجھ پر ایمان لے آتے، تو سارے یہودیوں سے مجھے امید ہوتی کہ وہ ایمان لے آئیں گے. اتنے کم یہودی ایمان لائے تھے. اس کو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ پھر یہ بہت کم ایمان لاتے، فلا یؤمنون الا قلیلا. پھر ان کی شرارت صرف یہیں تک نہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور بچپن سے ان کی زندگی میں معجزات ظاہر ہونے شروع ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات ظاہر ہونے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہوں نے زنا کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور دعویٰ کیا انہوں نے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور ان پر معاملہ مشکوک اور مشتبہ ہو گیا. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے لیے گھر میں گھس کر ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل دے دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے ویسے ہی آسمان پر زندہ اٹھا لیا. اب جو عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل والا نظر آیا اسی کو پکڑ کر انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا ہے. اللہ پاک نے صاف کر فرمایا وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں انہوں نے گستاخی کی. اتنی بڑی بڑی ان کی شرارتیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر زمانے میں آئیں گے آسمان سے نازل ہو کر، تو جتنے اس زمانے کے عیسائی ہوں گے اہل کتاب، وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. ایک بھی عیسائی ایمان لائے بغیر نہیں رہے گا، اور پھر ان ایمان لانے والوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ ہاں یہ مجھ پر ایمان لانے والے میرے امتی ہیں. اس کے بعد پھر ان کی اور شرارت ذکر کی کہ ان لوگوں نے جو یہودی ہیں لوگوں پر ظلم کیا، پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، سود کھانے لگے. یہودیوں کا سود کھانا آج عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس وقت اگر کوئی قوم سود خوری میں، سود کا کاروبار کرنے میں سب سے آگے ہے تو وہ یہودی ہیں. پوری دنیا کی بینکنگ کا پورا دار و مدار ان کے ہاتھ میں ہے، پوری کیا کہتے ہیں لگام ان کے ہاتھ میں ہے. یہ سود کھانے والے، حالانکہ اللہ نے ان کو منع کیا تھا، پیغمبر نے ان کو منع کیا تھا، پھر بھی سود کھاتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق ہضم کر لیتے تھے، چھین لیتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا. یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ کوئی حلال چیز حرام کر دی جائے. یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی تھی، چربی نہیں کھا سکتے تھے. اس پر بھی ان کی شرارت یہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں پر چربی اللہ نے حرام کی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلا کر اس کو جمع ہوا موم بنا کر بیچتے تھے اور وہ پیسہ کھاتے تھے. یعنی چربی ایسے نہیں کھاتے تھے، ایسے کھاتے تھے. چربی نہیں کھاتے، چربی بیچ کے اس کا پیسہ کھاتے تھے.
تو یہ ایک بہت خطرناک قسم کی ان کی غلطی تھی اور جرم تھا، اور اللہ نے اسے ویسی سزا بھی دی کہ ان پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ لیکن اللہ پاک نے پھر آخر میں فرمایا ہے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ لوگ علم میں پختہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے نیک یہودی اور نیک عیسائی جو مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ ان کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو پہلے کسی پیغمبر پر ایمان رکھتا تھا اور پھر بعد میں مجھ پر بھی ایمان لائے تو اللہ اس کی ہر نیکی کا ڈبل ثواب دے گا۔ یہ اجر عظیم ہے۔ ہم ایک نماز پڑھیں گے تو ایک ہی نماز مانی جائے گی، اس کا چاہے 70 گنا ثواب ملے کہ 700 گنا ثواب ملے، ایک ہی نماز مانی جائے گی۔ لیکن یہ شخص جو پہلے کسی اور پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کی ہر نیکی ڈبل مانی جائے گی۔ یعنی ایک نماز پڑھیں گے تو 2 نماز مانی جائے گی، 2 نماز پڑھیں گے تو 4 نماز مانی جائے گی۔ جو بھی نیک عمل کریں گے، 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 1 روپیہ نہیں بلکہ 2 روپیہ مانا جائے گا۔ کسی سے ایک بہت اچھا سا جملہ گفتگو میں انہوں نے بول دیا، مسلمان اگر اچھا جملہ بولتا ہے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان پر جتنے اس کے جسم میں جوڑ ہیں اتنے صدقہ کرنا روزانہ ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے ہی نہیں، اتنا درہم و دینار تو ہے نہیں، اتنا کہاں سے صدقہ کریں گے؟ جوڑ تو ہمارے جسم میں سینکڑوں ہیں، کہاں سے اتنا لائیں گے صدقہ کرنے کے لیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھے انداز میں گفتگو کر لینا بھی صدقہ ہے، کسی کے سامنے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی بہت سی قسمیں ہیں، اگر وہ ایک صدقے کی قسم انجام دیں گے تو ان کو 2 صدقے کی قسم انجام دینے جیسا مانا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان لوگوں کو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کو اللہ ان کی نیکیوں کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے کہ ہر نیکی کو 1 نہیں مانا جائے گا بلکہ 2 مانے جائیں گے۔ یہ یہودیوں کی تاریخ اللہ نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت مختصر طور پر بیان فرمایا، لیکن ان میں جو نیک لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کچھ لوگ برے ہیں لیکن ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں تو صرف برائیاں ہی نہیں بیان کرنا چاہیے، اچھائیاں بھی بیان کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی ہمارے خاندان میں شوہر اگر اپنی بیوی کی کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کو وہ اپنے سامنے نہ رکھے بلکہ اس کی اچھائی سامنے رکھے تو اس کی زندگی خوشگوار رہے گی۔ شوہر میں اگر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے تو بیوی اس کی برائی کو اپنی نگاہوں میں نہ رکھے بلکہ اس کی اچھائی ڈھونڈے، تلاش کرے، اس کی اچھائی کو اپنے سامنے رکھے، ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینا چاہا تھا، ان کے بہت تیز مزاج ہونے کی وجہ سے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، حفصہ کو طلاق مت دیجئے، وہ تہجد گزار ہے، یعنی مزاج کی تیز ہے ضرور، یہ ان کے اندر عیب ہے، لیکن اس کو مت دیکھو، دوسری خوبی دیکھو۔ دوسری خوبی کیا ہے کہ تہجد کی پابند ہے، کتنی بڑی خوبی ہے۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، عفت و پاک دامنی اپنائے تو جنت کے جس دروازے سے وہ جا سکتی ہے۔ اور اگر یہ عورت 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھے گی تو کتنا اونچا مقام ہوگا اس کا۔ تو یہ خوبی ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کی، عیسائیوں کی برائیاں اللہ نے بیان کی ہے، انہوں نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، اور حقیقت ہے وہ، وہی مبالغہ نہیں ہے۔ لیکن ان میں جو اچھے لوگ تھے اللہ نے ان کی اچھائیاں بھی بیان کی ہیں اور ان کی تعریف بھی کی ہے اور ان کی نیکیوں کو سراہا بھی ہے۔ اللہ قدرداں ہے، اللہ نیکیوں کی قدر جانتا ہے۔ اور بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ معافی سے اس کے گناہ کو دھل دیتا ہے، اور اگر وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکی سے زیادہ اونچا مرتبہ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔
اللہ کی قدردانی بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو ایسی ایسی شکل میں دیتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. سب سے اخیر میں جنت میں آنے والا، جہنم سے نکلنے والا مسلمان سب سے اخیر میں جہنم سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میرا چہرہ جہنم سے دوسری طرف پھیر دو نا، بہت گرم لگ رہا، بہت کیسا لگ رہا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر تیرا چہرہ دوسری طرف کر دیں گے تو کچھ اور تو نہیں مانگیں گے نا؟ آپ کی عزت و جلال کی قسم، آپ کی عظمت و کبریائی کی قسم، بالکل کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ دوسری طرف کر دے گا. اب دوسری طرف ایک بہت شاندار جھاڑ رہے گا، ایک دم ہرا بھرا، ٹھنڈی ہوا ادھر سے آ رہی ہوگی. وہ دیکھے گا اتنی شاندار ہوا آ رہی ہے، تو یہاں جہنم کے پاس بیٹھنے سے تو وہاں چل کے اچھا ہے نا، بیٹھیں گے نا اپن. لیکن پھر دل میں سوچے گا اگر اللہ تعالیٰ سے مانگا میں نے کہ وہاں میرے کو پہنچا دو، اور اللہ تعالیٰ غصہ ہو گئے اور پھر پھینک دیے جہنم میں، تو کیا کر لیں گے؟ تو کچھ بولتا نہیں، خاموش 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 خاموش. لیکن اس کی ہمت تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، ارے مانگو یار، جو بھی ہوں گے دیکھیں گے. مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وعدہ کیا تھا نا، ارے نہیں اللہ اب نہیں، اب نہیں، بالکل اب وعدہ خلافی نہیں کروں، میرے کو وہاں تک پہنچا دو. پھر اس کے بعد وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا. اب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے جنت ہاؤس فل ہے، جگہ نہیں اندر. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلے جا. تو آ کر کہے گا اے اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، سب تو ہاؤس فل ہے، ایک دم نہیں جگہ، خالی ہے ہی نہیں جنت. اس کو ایسا سمجھ میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ارے تو جا تو اندر، لیکن وہ جائے گا ہی نہیں، اس کو ایسے ہی لگے گا جیسے جنت میں جگہ ہی نہیں ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اچھا چل میں تجھ کو جنت میں اتنی بڑی جگہ دیتا ہوں جتنی بڑی تیری زمین دنیا کی تھی، اتنی بڑی جنت دیتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا چل میں تجھے جنت اتنی بڑی دیتا ہوں جتنی بڑی تیری زمین ہے دنیا کی، اس سے 10 گنا بڑی جنت. سوچنے کی بات ہے. سب سے اخیر میں جہنم سے نکلنے والا، سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا، اس کو اللہ اتنا دے گا تو نیک لوگوں کو کتنا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک گزارش ہے، میرے پیر میں تکلیف ہے، اسی وجہ سے میں پچھلے ہفتے نہیں آ سکا تھا. تو ابھی دعا کے بعد میں یہیں بیٹھا رہوں گا، مسافہ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کر لیجئے گا. مجھ کو چلتے چلتے روکیے گا مت، ڈائریکٹ مجھے رکشے میں بیٹھ جانے دیجئے گا. درود شریف پڑھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف مرضى المسلمین شفاء کاملا دائما عاجلا من کل داء. اللہم اشف مرضى المسلمین شفاء کاملا دائما عاجلا من کل داء. اللہم اشف مرضى المسلمین شفاء کاملا دائما عاجلا من کل داء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، جان کر انجان کر، تنہائی میں سب کے سامنے، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ آپ کی مغفرت آپ کے غضب پر غالب ہے. اے اللہ آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے. اے اللہ اپنی رحمت غالبہ کی طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بیمار مسلمانوں کو شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما. جو مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے.
اے اللہ ہمیں اخلاص و للہیت عطا فرما، عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آپ کی رضا والے اعمال ہی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے برادران ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان سب کی تمام نیک تمناؤں اور دلی خواہشوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں انہیں ذاتی مکان عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جن کے ہاں بچوں کی شادیوں کے لیے اسباب و وسائل نہیں ہیں انہیں اسباب و وسائل عطا فرما، جن کے بچے کاروبار میں صحیح طریقے سے فٹ نہیں ہو پائے ہیں اے اللہ انہیں حلال روزی خوب وسعت و برکت والی عطا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، ہمارے تعلیمی اور سماجی اداروں کی، ہمارے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر دھولیا کو خاص طور پر امن و سلامتی والا شہر بنا، ہمارے ملک ہندوستان کو عام طور پر امن و سلامتی والا ملک بنا، پورے عالم میں امن و سلامتی اور ہدایت کو عام فرما، دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما، برادران وطن کو بھی عافیت کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے معبود و مسجود ہیں۔ اے اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا، ہمارے سارے اختلافات و جھگڑوں کو ختم فرما، ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، حرام روزی کے ہر ذرے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما، مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔